ذرا غور کریں، یہ والدین کا مقام ہے، مگر آج افسوس بیٹا اپنے ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، میرے بھائی سننے کو تیار نہیں ہے۔ حکم پہ عمل کرنا، قربانی دینا، ایثار برداشت کرنا، ان کے لیے جو ہے اپنے آپ کے جسم کے اوپر بوجھ برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے اپنے ماں باپ کی۔ اور رسول اللہ یہ نہیں فرمائے اماں جان نیک ہے، نمازی ہے، متقی ہے تو اس کا حسن پہلا ان کا حسن سلوک کیا جائے، پہلے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک ہے تو کرو، گناہگار ہے تو لائٹ لے لو۔ سرکار ایسا نہیں فرمائے، ایسا نہیں فرمائے سرکار۔ ماں چاہے نیک ہو یا بد ہو، ماں چاہے ولی صفت ہو یا ماں چاہے گناہگار ہو، بیٹے کا کام ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک ہی کرے۔ کوئی بیٹا یہ ڈیسیژن ہے بھائی میرے والدہ تو گنہگار ہے، خطاکار ہے، میں نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں تو جو ہے نیک ہوں، نہ بھائی گناہگار ماں کو وہ لائٹ لے سکتا ہوں۔ نہیں، خدا کی قسم آپ تو خالی نیک ہوں گے۔ حق اور ایمان کی بات تو یہ ہے، کوئی اگر ہمارے حافظ بابا نگر میں ایسا بیٹا رہتا ہو، اللہ نے جسے شہنشاہت کے منصب پر بھی پہنچا دیا ہو اور دینی معاملات میں ولایت کا درجہ دے دیا ہو، اور اگر وہ بیٹا ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس ہوا میں اڑنے والے بیٹے کو بھی اگر اس کی ہواؤں میں جا کر اس سے پوچھے اے نیک بندے بتا تیرے رب نے تجھ کو یہ مقام دے دیا ہے کہ تو ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت کو پیدا کر لیا، اب ذرا یہ بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا گناہگار ماں جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے اس ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو وہ ولی اللہ بیٹا جس کو خدا نے ہواؤں میں اڑایا ہے وہ بھی یہی جواب دے گا، سن میں اس ماں سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میری جنت جب کہ رب نے اس کے قدموں کے نیچے رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ امت مسلمہ میں سے جہاں پر عقائد میں بربادی پائی جا رہی ہے، وہیں پر اعمال کے معاملے میں بھی بے انتہا حد سے زیادہ لاپرواہی محسوس کی جا رہی ہے۔ قابل غور نقطہ اور سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آج والدین کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہو رہا ہے جیسا سلوک ان کے رب نے ان کو کرنے کا ہم سے حکم فرمایا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کریں والدین کا مقام کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسا اونچا، اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ آج ہر نوجوان کو، ہر بیٹے کو، ہر بشر کو، ہر انسان کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا، ہماری زندگی، ہماری آخرت کا دار و مدار تباہ اور برباد اور نیست و نابود ہے۔ معزز سامعین اکرام، والدین ایک ایسی شخصیات کا نام ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے پاس رکھا ہے اور بڑی اہمیتوں کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑے اونچے مقام و مرتبے ادا کر کے اللہ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ والدین کے مقام کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رونما ہونے والا ایک واقعہ جو حدیث کی شکل میں بیان ہوا ہے، اس کو میں سناتا ہوں تو انشاءاللہ والدین کا مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ معزز سامعین اکرام، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان میں سب سے پہلا حق کس کا ہے جن کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، میں اچھا برتاؤ کروں، نیکی والا کام کروں، ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کروں، اچھی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤں، ان کی سب سے زیادہ خدمت کروں، ان کے ساتھ جتنا اچھا ہو سکتا ہے معاملہ میں رکھنا چاہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی کی بات سنی کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کے خاندان والے بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، جس میں ان کا سسرال بھی شامل ہے، جس میں ان کے ماں باپ بھی شامل ہیں، جن کے بھائی بہن بھی شامل ہیں، سب سے متعلق وہ سوال کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، مگر اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ تمہارے دوست کا پہلا حق ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے سسر کا یا ساس کا پہلا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری بہن کا ہے یا تمہارے بہنوئی کا ہے یا تمہارے چچا کا ہے یا تمہارے ماموں کا ہے یا تمہارے خالو کا ہے یا تمہارے خاندان والوں کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری
بیوی کا پہلا حق ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بھی نہیں کہا کہ تمہاری انگلی پکڑ کر چلنے والا جو تمہارا بیٹا ہے, جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز لگتے جگر نور نظر تمہاری بیٹی ہے, اس کا پہلا حق ہے. حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا, بلکہ تاجدار کائنات نے قیامت تک اس دھرتی پر پیدا ہونے والے نوجوانوں کو یہ درس دیا. اس صحابی کے سوال کے ذریعے اپنا جواب عطا کر کے فرمایا, صحابی سنو, اگر تم دنیا میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر سن لو, اس حسن سلوک کی سب سے پہلی حقدار اس کائنات میں سب سے پہلی تمہاری ماں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تمہاری ماں کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اللہ اکبر. ماں کے دامن سے رسول اللہ نے بیٹے کو باندھ دیا, کہا کہ اب تو کائنات میں ہر کسی کا جتنا حق ادا کرتا ہے, جتنا حسن سلوک کرتا ہے, اس میں سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. اللہ اکبر. ایک بیٹا اپنی بیوی سے جتنا ماں سے کتنا چاہنا ہے, تھرمامیٹر دے رہا ہوں آپ کو, آلہ رکھ لیجئے, فری میں رکھ لیں گے بھائی, فری میں رکھ لیجئے. کتنا چاہنا ہے اپنی ماں کو, کتنا چاہنا ہے, تھرمامیٹر لگانا ہے, اب آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کتنا چاہنا ہے, تو دیکھ لیجئے آپ اپنی اولاد کو کتنا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ ماں کو چاہنا ہے. اپنی ماں سے کتنی محبت کرنی ہے. کوئی اگر آپ سے سوال کرے کتنی محبت کرنی ہے ماں سے, تو آپ تھرمامیٹر رکھ لیجئے. جتنا آپ اپنی اہلیہ سے محبت کرتے ہیں, جتنا آپ اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں, جتنا آپ اپنی بھائی سے محبت کرتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ محبت ماں سے کرنا ہے. اس سے بھی زیادہ محبت ماں سے کرنا ہے. یہ ماں کا اوریجنل حق ہے جو اس نے رب کی بارگاہ سے لکھا کر لائی ہے. یہ آپ کا میرا دیا ہوا نہیں ہے, اس کے پیٹ سے ہم کو پیدا کرنے والے رب نے اس ماں کو یہ حق عطا کیا کہ تیرا یہ حق ہے کہ تیری اولاد تجھے اپنی جان سے زیادہ چاہے, اپنے آپ سے زیادہ چاہے, اپنے چچا, خالو, ماموں, پھوپھو, اپنے بھائی, رشتہ دار, عزیزوں, دوست, احباب, بیوی, بچوں سے زیادہ تیرا یہ حق ہے کہ تیری اولاد تجھ کو چاہے. پیارے بزرگ اور دوستو, بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں, ماشاءاللہ ماں کا مقام اتنا اونچا و اعلیٰ ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ چاہا جائے. پھر صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, اب دوسرا حق کس کا ہے کہ میں اپنی ماں کے بعد دوسرا کون سا ذات ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہاں اب بھی تمہاری ماں کا ہی حق ہے کہ تم ان کے ساتھ ہی حسن سلوک کرو. دوسرے درجے میں بھی حضور نے ماں کا ہی تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد پھر وہ صحابی پوچھتے, یا رسول اللہ, اب پھر کس کا حق ہے کہ میں ان کے ساتھ ان سے سلوک کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے تیسری بار بھی فرمایا, ابھی بھی تمہاری ماں کا بھی حق ہے کہ تم انہی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, پھر کس کا حق ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا, اب تمہارے والد کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ذرا غور کریں, یہ والدین کا مقام ہے. مگر آج افسوس, بیٹا اپنے ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. میرے بھائی, سننے کو تیار نہیں ہے. حکم پہ عمل کرنا, قربانی دینا, ایثار برداشت کرنا, ان کے لیے جو ہے اپنے آپ کے جسم کے اوپر بوجھ برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بات سننے کو تیار نہیں ہے اپنے ماں باپ کی. اور رسول اللہ یہ نہیں فرمائے, اما جان نیک ہے, نمازی ہے, متقی ہے, تو اس کا حسن پہلا ان کا حسن سلوک کیا جائے, پہلے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نیک ہے تو کرو, گناہگار ہے تو لائٹ لے لو. سرکار ایسا نہیں فرمائے, ایسا نہیں فرمائے سرکار. ماں چاہے نیک ہو یا بد ہو, ماں چاہے ولی صفت ہو یا ماں چاہے گناہگار ہو, بیٹے کا کام ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک ہی کرے. کوئی بیٹا یہ ڈیسیجن ہے, بھائی میرے والدہ تو گنہگار ہے, خطاکار ہے, میں نمازی ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, میں تو جو ہے نیک ہوں, نہ بھائی گناہگار ماں کو وہ لائٹ لے سکتا ہوں. نہیں, خدا کی قسم, آپ تو خالی نیک ہوں گے. حق اور ایمان کی بات تو یہ ہے, کوئی اگر ہمارے حافظ بابا نگر میں ایسا بیٹا رہتا ہو, اللہ نے جسے شہنشاہت کے منصب پر بھی پہنچا دیا ہو اور دینی معاملات میں ولایت کا درجہ دے دیا ہو, اور اگر وہ بیٹا ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس ہوا میں اڑنے والے بیٹے کو بھی اگر اس کی ہواؤں میں جا کر اس سے پوچھے, اے نیک بندے بتا, تیرے رب نے تجھ کو یہ مقام دے دیا ہے کہ تو ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت کو پیدا کر لیا, اب ذرا یہ بتا, تیرا مرتبہ بڑا ہے یا گناہگار ماں جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے اس ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو وہ ولی اللہ بیٹا جس کو خدا نے ہواؤں میں اڑایا ہے, وہ بھی یہی جواب دے گا, سن, میں اس ماں سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟
میری جنت جبکہ رب نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. سن لے دوستو، کوئی بیٹا کتنا بھی نیک بن جائے اپنی ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ تک یہ ذہن لے کر چل رہے ہیں کہ دنیا میں حافظ قرآن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا مرتبہ عالم دین کا ہوتا ہے، اس سے بڑا مرتبہ امام و خطیب کا ہوتا ہے، اس سے بڑا مرتبہ ولی اللہ کا ہوتا ہے، اس سے بڑا مرتبہ کسی اور کا ہوتا ہے، کسی اور کا ہوتا ہے. یہ آپ نے ذہن بنایا ہے. تو آج ایک اور ذہن دے لیجئے، ہر ایک سے مرتبہ ماں کا بڑا ہوتا ہے. ماں کا مرتبہ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو دوسروں کو سنانا بلکہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھو ایک بیوی مر گئی نا، دوسری مل سکتی. جب حضرت بہت جلدی بے شک بولے نہیں، بڑے لوگ ہیں، تجربہ ہے، آپ لوگ ایسا ڈارک مت لو. پیارے بزرگ اور دوستو، ایک مر گئی تو دوسری مل سکتی نہیں مل سکتی؟ بول مل سکتی. اور پہلی جو گئی تھی وہ بیوچ تھی، دوسری جو آئیں گی وہ بیوچ ہے. چینج نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چینج نہیں ہوتی. پہلی بھی بیوچ تھی، دوسری بھی بیوچ ہے حیدرآباد اسٹائل میں. پھر تیسری، اگر دوسری سمجھو کہ ارے وہ خطرناک دکھ رہا ان کے بھاگ گئی، تیسری آئی تو تیسری بھی بیوچ ہے نہیں. اور ایک خاص بات بتاؤں میں آپ کو، پہلی والی اگر فار ایگزامپل جو ہے ذرا خوبصورتی میں کم رہا، حسن و جمال کم رہا، تھوڑی کالی پیلی رہی، تو دوسری گوری مل سکتی، چانسز ہے. دوسری میں بھی کچھ خامی رہی تو تیسری میں وہ خامی بھی دور کر کے تیسری بھی بیوی اور قابل اور اچھی صلاحیت والی، حسن و جمال والی مل سکتی. کوالٹیز پہلی میں کم تھے، دوسرے میں تھوڑے ایکسٹرا ہو گئے، دوسرے میں کم تھے تو تیسرے میں اور ایکسٹرا ہو سکتے. چوتھی اگر مل گئی تو چوتھی بھی بیوچ ہوتی نہیں. انہیں بھاگنے کی ضرورت ہے نہ مرنے کی ضرورت ہے. ایک کو رکھ کے دو کو بھی لا سکتے، دو کو رکھ کے تین لا سکتے، تین کو رکھ کے چار لا سکتے. یہ الگ بات ہے، آج کل ایسا سسٹم نہیں چل رہا ہوگا، مگر اسلام میں اجازت ہے، ایسا کر سکتے. ایک بیوی مر جائے تو دوسری مل جائے گی، دوسری مر گئے تو تیسری ملیں گی، تیسری مر گئی تو چوتھی مل سکتی ہے. لیکن نوجوانوں یاد رکھو، قسم اس رب ذوالجلال کی، اگر ایک ماں مر جائے پوری کائنات کی عورتوں کو جمع کر لو، دوسری ماں نہیں مل سکتی ہے، دوسری ماں نہیں مل سکتی ہے. آپ بولیں گے میرے والد صاحب دوسری شادی کر لیے، وہ والد کی بیوی ہو سکتی ہے، دودھ پلانے والی ماں نہیں بن سکتی ہے. والد کی بیوی ہونے کے ناطے ماں تو بولا جائے گا، مگر 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے درد برداشت کرنے والی ماں نہیں بن سکتی ہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سنبھالنے والی ماں نہیں بن سکتی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں، یہ تو ماں ہے. اب ذرا غور کرو، اگر ایک بیٹا مر جائے دوسرا پیدا ہو سکتا ہے، دوسرا چلا جائے تیسرا آ سکتا ہے، تیسرا اگر گم ہو جائے چوتھا مل سکتا ہے. رب نے قوت دی ہے، 40 بیٹے پیدا کر سکتے ہو، ہر بیٹے کے بعد بیٹا ہو سکتا ہے. مگر اگر ایک باپ مر جائے، پوری کائنات کے مردوں کو جمع کر لو، ہر کسی کو بھائی کہہ سکتے ہو، چچا کہہ سکتے ہو، خالو کہہ سکتے ہو، ماموں کہہ سکتے ہو، خدا کی قسم کسی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے ماں اور باپ میں وحدانیت رکھی ہے. قابل غور نقطہ ہے دوستو. اللہ نے جس طرح اپنی ربوبیت میں وحدانیت، مصطفیٰ کی محبوبیت میں وحدانیت، ماں باپ کی والدیت میں اللہ نے وحدانیت رکھی ہے. اس میں اکتائی ہے. والد کے جیسا پھر کوئی والد نہیں ہو سکتا، ماں کے جیسی پھر کوئی ماں کائنات میں نہیں ہو سکتی. اس لیے جب تک یہ ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کو جتنا ہو سکتا ہے سنبھال لے، ادب کر لیں، احترام کر لیں، تعظیم کر لیں، خدمت کر لیں، دعا لے لیں، ان کا سایہ سر پہ رکھ لیں، آباد ہوتے چلے جاؤ گے، آباد ہوتے چلے جاؤ گے، سر سبز و شاداب ہوتے چلے جاؤ گے، ہر بلا سے بچتے چلے جاؤ گے، ہر مصیبت سے ٹکراتے چلے جاؤ گے، ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنے گھر سے نکل رہے تھے، آسمان سے ندا آتی ہے، موسیٰ اب ذرا گھر سے نکلو تو سنبھل کے نکلنا، احتیاط سے بازاروں میں راستوں میں چلنا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کرنے گئے، اللہ ہر بار نکلتا تھا، کبھی آپ نے ایسے نہیں فرمایا کہ سنبھل کے نکلنا، احتیاط سے چلنا، اپنا خیال رکھنا، کبھی آپ نے نہیں فرمایا، اے اللہ آج فرما رہے ہو، بات کیا ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتے، سنو موسیٰ، اب تک تم گھر کے باہر نکلتے تھے تو تمہاری ماں گھر میں بیٹھ کر دعا کرتی تھی، اے مولا میرا بیٹا موسیٰ گھر کے باہر نکلا ہے، حفاظت کرنا۔ وہ ماں دعا کرتی تھی، رب ہر معاملے میں تمہاری حفاظت کرتا تھا، اب وہ دعا کرنے والی انتقال کر جا چکی ہے، اب خود کو اپنی احتیاط کا سامان جمع کرنا ہوگا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ وہ ماں ہے جس کی دعا انبیاء کا بھی کام، انبیاء کے لیے بھی سرپرستی کا کام کرتی ہے، انبیاء کے لیے بھی حفاظت کا کام کر رہی ہے، لیکن افسوس آج ہم گنہگار ہو کر بھی اپنی ماں کی دعا لینے تیار نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ بوڑھے ماں باپ اولاد کے لیے، نعوذ باللہ، آج کی نیو جنریشن نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھا ہے، اپنے لیے مصیبت سمجھی ہے، اپنے لیے وبال سمجھا ہے۔ نوجوانوں آج جاؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پیر پڑ کر ان کا شکریہ ادا کرو کہ وہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ تمہاری سرپرستی کر رہے ہیں، وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس گھر پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس گھر پر بلائیں آفات رنج الم نہیں آتے، اس گھر پہ خدا کا قہر، خدا کا جلال نہیں نازل ہوتا جس گھر میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ حضور نے کہا ایک ڈھیلی چمڑی سفید داڑھی والے، ڈھیلی چمڑی کہہ کے ماں کی طرف اشارہ کیا، سفید داڑھی کہہ کے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے کہا جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے دوسرے وہ لوگ جس گھر میں دودھ پینے والے رہتے ہو، بہنے کے بچے رہتے ہو، چھوٹے بچے رہتے ہو، کمسین بچے رہتے ہو، جس گھر میں بچے ہوتے ہو اس گھر پر خدا کا عذاب نہیں آتا۔ ارے آج ہمارا گھر بے نمازی ہونے کے باوجود، تلاوت سے محروم ہونے کے باوجود، عبادت کا جذبہ ختم ہونے کے باوجود بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے جس گھر میں بوڑھے رہتے ہیں اس گھر پہ عذاب بھیجنے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو نعوذ باللہ من ذالک جو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، ہوش سنبھالے، ان بوڑھوں نے تجھے اللہ کے عذاب سے بچائے رکھا ہے، ان کی دعاؤں نے تجھے حادثات سے سنبھال رکھا ہے، ان کی محبتوں نے تجھے خدا کے فضل سے قریب کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص اے نوجوان دوستو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ وہ کیسے بھی ہوں گے ان کا معاملہ ہے، تمہارا اور ہمارا صرف ایک ہی معاملہ، ہم ان کے ساتھ ادب کریں، احترام تعظیم کریں، ان کی محبت اپنے دلوں میں بسا کے رکھیں، جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے جان سے زیادہ ان کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ سنا کر اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی موضوع کی طرف لے آتا ہوں۔ پیارے دوستو سنیں، حالانکہ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں بطور نظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ آج ہمارا شہر اس عذاب کی لپیٹ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آج کی نوجوان نسل اس گندی اور منحوس چیزوں میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اپنے گود میں پکڑ رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اب ایک اور واقعہ سن لیجیے، انشاءاللہ ماں کی عظمت، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، والد کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کی دعاؤں میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ آج ہمارے پاس میں تو کئی ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کیونکہ میں بھی حیدرآباد شہر ہی کا ہوں پیدائشی، تو وہ حساب سے میں حیدرآباد شہر کو جو ہے تقریباً 35 سال سے یہاں کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، پیدا ہوئے جب سے، تو عجیب و غریب قسم کے لوگ دکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ماحول نظر آتے ہیں۔ میں نے ایک آٹو کے اوپر دیکھا، آٹو والے نے پیچھے لکھ کے لگایا ساس کی دعا۔ ارے میں بولا یہ ٹیپیکل کہاں سے آ گیا بھائی شہر کو بدنام کرنے کے واسطے؟ یہاں تو اب تک سب ماں کی دعا لے کے چلے سو بیٹے ہیں، بابا کی دعا لے کے چلے سو، انہیں نیا ہی نکلا ساس کی دعا۔ یہ جماعت والے کیسا نکل گئے، انہیں ویسا نکل گیا سو ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پیارے بزرگ اور دوستو، اب یہ بھی ایک نیا سسٹم چل رہا ہے حیدرآباد میں، سمجھ میں آیا تو اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو جا کے سسرال میں چلے جا رہے لوگ۔ کیا خطرناک ہو گئے، تو اب سسرال والے مجبور ہے، اس کو نہیں رکھ لے تو بچی کو روڈ پہ ڈال دیتا، ہماری گھر تو بھی چبوترے پہ سلا دیں گا بول کے مجبوراً اس کو بھی رکھ لے۔
وہ دام دہیج لیا تو پورا گاڑی بھی بیچ لیا, فریج بھی بیچ لیا, ٹی وی بھی بیچ لیا, سونا بھی بیچ لیا, آخر میں جا کے سسرال میں رہ گیا. اتنے خطرناک ہو گئے میرے بھائی, ہمارے بھائیاں دیکھے تو تعجب ہو رہا, نہ اس کو اما جان کی خبر ہے, نہ بابا جان کی پرسان حال ہے, بس گیا سسرال میں رہے گا. سسرال والے پریشان ہے, وہ گھڑے میں ڈالتے تو اچھا تھا, اس کو کئی کو دیے کی سوچ رہے ہیں. نہیں, اب آپ لوگ بھی رہ رہے تو ٹینشن نہ لو. لیکن معلوم ہے آپ لوگ قریب لوگ نہیں رہتے بولتے. پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جائیں, نہیں رہنا بری بات ہے. اللہ ہم کو مرد بنایا, مرد کیا بنایا بولیے؟ ہاں, مرد کسی کے بلبوتے پہ نہیں رہتا, سب مرد کے بلبوتے پہ رہتے. مرد بولے تو یہ آرمز بنانا, ڈمبلا اٹھانے کا نام مرد نہیں ہے. 40 لوگوں کو پالنے کا نام مرد ہے. اللہ صحیح تعریف سنا رہا ہوں. آپ لوگ اب تک یوں جموں میں جا کے یوں یوں کر کے تو بیکار باتیں ہیں. وہ جم میں جاؤ, اینے پھوڑوا. صحیح مرد وہی ہے جو کم سے کم 10 لوگوں کی کفالت کرتا, سب سے زیادہ ماں باپ کا علاج کراتا, ماں باپ کو کھانا کھلاتا, کپڑے بناتا, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا, اپنے بچوں کو روزانہ رات میں آتے وقت کچھ تو بھی چاکلیٹ آئے, یہ وہ لے کے آتا ہے, بیوی کو لے کے جاتا, ماشاءاللہ بہترین بریانی کھلاتا. انہیں مرد ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح تعریف پر مرد کی نوٹ کرتے تو کر لو آپ. یہ آج کل ہمارا سسٹم کیسا ہوگا, کتنے خطرناک ہو گئے. دیکھو ہم لوگ گھر کے سامنے گاڑی لا کے گیٹ بھی نہیں کھولتے, گاڑی پہ سے اتر کے ہارن مارتے, صاحب ہارن مارتے, بیگم تو بھاگ کے آنا, بہن تو بھی بھاگ کے آنا, بولتے بھاگ کے گیٹ کھولنا, ریسیو کرنا ہے. اب انہوں اندر اترتے, انہوں جیسے ہی گاڑی کا ہارن مارے, اندر اما جان اپنے کمرے میں بھاگ جا رہے ہیں, بیوی انہوں اندر کمرے میں بھاگ جا رہے ہیں, انہوں پیاز کاٹ لیتے, انہوں لے لے کے چولہے میں بھاگ جا رہے ہیں, بچے پورے جا کے بیگا کھول لے کے بکا کھول لے کے بڑے آ رہے ہیں بچے. مہمان تو بچے کیا ہوا ایسا کہیں کو بھاگ رہے, ابو شیر آئے. یہ حالت ہے ہماری. ہمارے گھر کو ہم دہشت گرد کا اڈا بنا کے رکھے ہیں, بم پھوڑے تو جیسا عراقیوں کو ڈر ہو رہا, ہمارا ہارن بجا تو ویسا گھر میں ڈر ہو رہا. یہ مسلمانیت ہے, لعنت ہے اسی مسلمانیت پہ. ارے ہمارے آقا رحمت للعالمین نے جو ہم کو درس دیا وہ ہماری مزاج ایسی ہونی چاہیے. ہماری گاڑی کا ہارن نہیں, گاڑی کے انجن کی آواز سنے تو ماں کو محسوس ہو جائے اب میرا پالنے والا بیٹا آ گیا ہے, میرے خیال رکھنے والا شوہر آ گیا ہے, ہم کو جو ہے نعمتیں کھلانے والا باپ آ گیا ہے, محبتوں سے نوازنے والا بھائی آ گیا ہے. ہم کو دیکھ کر لوگ کمرہ کمرہ کونا کونا نہ بھاگے, استقبال کرنے کے لیے سارا گھر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے. یہ مسلمان مرد کی علامت کا نام مرد ہے میرے بھائی. محبتیں بانٹنے کا نام مرد ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. کراک نہیں بننا. غصے والے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا, کراک بولے تو حیدرآباد میں جلدی سمجھ جاتے, اس لیے بول رہا ہوں کراک نہیں بننا, ہم محبت والے بننا. ہمارے آقا رحمت للعالمین کے صدقے جائیں, اگر سرکار کو آنے گھر نماز پڑھ کے آنے میں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں ازواج مطہرات اپنے حجرے میں ایسی بے چین ہو جاتی تھی جیسے مچھلیاں پانی کے باہر بے چین ہو جاتی ہیں. اللہ سرکار ایسی محبت فرماتے تھے اپنے ازواج مطہرات سے, اپنے قبیلے والوں خاندان والوں سے. تو ہم بھی اپنے گھر والوں سے, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولاد سے ایسی محبت کرنا. ایک اور بات موڈ میں سننے کے اس لیے بول رہا ہوں, ابھی بیان شروع نہیں ہوا میرا. آپ لوگ فجر تک بیٹھتے نہیں, اور میرے کو بھی فجر سے پہلے نیند آتی نہیں, مصیبت یہ ہے. تو اس لیے انشاءاللہ میں بھی بیٹھتا ہوں. تو آپ لوگ ابھی تو بیان شروع نہیں ہوا, تھوڑی اچھے باتیں بولتا ہوں کیونکہ ذرا بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ بھی ہے تو ذرا جا کے گھروں میں بولو مولانا احمد نسمتی صاحب آپ کے واسطے بیان بھیجے, بلکہ سناؤ ذرا. ہوا کہ آج کل کئی ایسے قصے ہیں ڈوری کیسوں کی شکل میں بدل گئے. تو یہ ڈوری کیس کیوں ہوا, ڈوری کیس کیوں ہوا بول کے پوچھے تو بولے بہو کو جا کے پوچھ رہے کیا اماں اچھا تمہارے بابا 10 لاکھ لگا کے شادی کرے, ان لوگ جو ہے 8 لاکھ لگا کے شادی کر کے بہترین ولیمہ کر کے 4 بجے رات تک باجا بجا بجا کے تمہارے کو لائسو ہے. ان لوگ بجائے سے بھوج تھا, تم کہیں کو بجا رہے اماں بول کے پوچھے بہو کو. تو بہو کیا بول رہے معلوم ہے, کورٹ میں کھڑے ہو کے جج کے سامنے ٹھہر کے صاحب میرے سسرے میرے کو بات بات پہ ٹوکتے, بات بات پہ ٹوکتے, بات بات پہ ٹوکتے, میرا جینا حرام کر کے رکھ دیے, اس لیے میں نے کو یہاں لالی بول کے بول رہی.
तो मैं भी ससुरे को पूछा, बोला आखिर तुम टोकते थे तो कहाँ टोकते थे जी? नहीं कोर्ट में जाके इतना जो है तुम्हारे खिलाफ बोल के तुम्हारे जेल को बुला ली, तुम आखिर टोकते कहाँ थे, कहाँ तुम शरारत है? कुछ भी नहीं, वो साहब चाय ला के दिए तो देर से ला के दिए तो मैं पुकार लिया, उसको इच्छा कर देती क्या? जरा गौर करो, ये पुकारना कैसा खतरनाक है वो भी जरा समझना चाहिए। हमेशा बहू को गलत बोलना बुरी बात है, हम भी अपनी इस्लाह कर लेना चाहिए। हम लोग कितने खतरनाक हो गए नहीं भाई। अब देखिए बहू चाय लेके आके दी, अब्बा जान चाय लो, और बात वहां तो जरा इंटरनेशनल टाइप के, डैडी डैडी को डैडी नहीं बोले, दूसरे को डैडी बोल रहे हैं, बोले डैडी चाय। आप डैडी बोले तो डैडी खुश हो जाना, नहीं मेरी बेटी बोले जैसा बोल रही भाई बोल के, डैडी अब चाय पी लेना नहीं अब डैडी के नखरे से चाय लिया आप। घड़ी को देख रहा हूं परेशान, ये क्या रे अब जनाजा निकलने वाला है, 7:30 हो गए, अब लाते चाय। 6 बजे उठो, मैं उनके जब से बैठा हुआ अब जाके देते चाय मेरे को। आप इन्हें बोली डैडी बोले से भी गया, उसी मेहनत चोट के बनाई से भी गया, सब खत्म होगा, गालत होगा पूरा। यही सिखा है तुम्हारे अम्मी दोनों का ही, उनके घर में इनके घर में अम्मी अब्बा गई को अपनी, इसके भी अम्मी अब्बा को गिने तो बहुत अच्छे चल, बहुत खुशियारी बोलते क्या तकलीफ तो होगी ना भी, किसी भी बेटी की माँ बाप को आप गिनेंगे उसके बाद उन्हें आपको दुआ देना, ऐसा नहीं होता। तो अब क्या करते मालूम है, बोलती ऐसा बड़े मियाँ जान तो बोल के डैडी डैडी बोल के चाय ला के दी, इज्जत से पीने के बजाय तुम शरारत के बात कर रहे। आज तो 7:30 को दी, कल 8 बजे से पहले दे दूंगा, देख लो तुम इधर पीटते रहो पुकारते रहो, आज 7:30 से पहले कमरे के बाहर निकलते नहीं, तुमको चाय ला के देते नहीं, किस्सा खत्म। आज यहाँ से टेंशन, अभी 7:30 कुछ नहीं मिली तो इतना पुकार लिए, अब 8 बजे मिली थे तो इन्हों तो पूरा घर को तो हवाला बना देंगे। अब टेंशनों पे टेंशन, झगड़ों पे झगड़े, उसमें हो रहा क्या मालूम, ये सास के बहू के, ये सास के बहू के, ये ससुरे के बहू के टेंशनों में वो बेटा 35 साल की उम्र में शुगर, अरे मैं तेरे को तो टेंशन इसलिए है ना बाबा, इतने अच्छे कारोबार चल रहे हैं, आलिशान बिल्डिंग है, कहीं शुगर आ रही, क्या घर में इतना टेंशन है, घर को जाना ही दिल नहीं बढ़ रहा बेटे का। ये भरवा के रखे हमारा घर 90%, हंस लो आप, हंसो ना कोई लोटो, मगर 90% घर आज इस लपेट में बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो घरों में, उन लोग गालियां सुनते सुनते, ये झगड़े देखते देखते उन्हें क्या बनना मालूम, आगे चल के रौडी। उन्हें पेट में से लिखा के नहीं ना रौडी बने, घर के हिस्से देख देख के रौडी बन गया, घर के हिस्से देख देख के नाफरमान बन गया, घर के कहानियां सुन सुन के बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल अब आप सोच रहे हैं मौलाना फिर अब हल क्या है, वो ससुर जी को क्या करना? मैं बोलता हूँ उसका हल अमल कर दे भाई। यहाँ बूढ़े लोग 2-4 लोग बैठे, वो भी अल्लाह वाले शरीफ लोग, हम लोग ऐसा नहीं करते, मगर आप लोग जरा बुढ़े हुए जब इस बात को याद रखो, बहू 7:30 को चाय ला के दे रही है और आपको पीना है 6 बजे, 7:30 को ला के दिया तो चाय ले लेना था। डैडी ऐसा बोले, माँ मेरी बेटी लाई बोले पी लेंगे, क्या बेहतरीन बना बेटे चाहिए आप, वाह जबरदस्त चाहिए बेटे। ऐसी चाहिए अगर रोजाना मेरे को थोड़ा 1 घंटा पहले मिल गई ना बेटे, 2 दुआएं और निकलते मुंह से बोलना। तुम्हारे अम्मी बहुत अच्छा सिखाए बेटे तुम्हारे को, तुम्हारे अम्मा जान को अल्लाह खुश रखो, तुम्हारे को खुश रखो, अल्लाह तुम्हारे को सदा सुहागन रखो, तुम्हारे जरिए से अल्लाह हमारे खानदान को नेक बच्चे जो बोल के 2-4 चुपके दुआ दियोगी तुम। कल 6 बजे नहीं मिलती क्या, देखो आप काम लेने का तरीका है मेरे भाई। हम लोग वो तो अखलाक भूल गए, दीनदारी भूल गए, नेकी का काम भूल गए। अजी कुर्बान जाओ जी मेरे आका, हम कैसे नबी की उम्मत में पैदा हुए, कितने खतरनाक काम कर रहे हैं मेरे भाई हम लोग। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, ताना मारने वाले की मैं शफाअत नहीं करूंगा, फरमाने सरकार 2 लोगों की मैं शफाअत नहीं करूंगा बोले सरकार। एक ताना मारने वाला, जुबान से ताने मारते भावों को, तुम्हारे अम्मा यही सिखाए क्या? अच्छा आप ये शोहरा भी मारते? मैं कई ऐसे लोगों को देखा जिनके दाढ़ियां सफेद हो गए, रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं, बेगम वो तुम्हारे बाबा साइकिल देते बोले थे जी, अब तक नहीं दिए। अरे बाप रे बाप, आप साइकिल दिए तो क्या करते हैं, उस पर बैठ के जाते हैं क्या? अभी तक याद रखे मेरे भाई, वो साइकिल को भूले ही नहीं, वो साइकिल को तानों पे जिंदगी चल रही पूरी मुकम्मल।
ذرہ استری غلط ہوئی تو تمہارے امی یہی سکھائے. وہ استری سے امی کو کیا تعلق ہے بھائی؟ خالی تانوں پہ لائف چل رہی میرے بھائی. اب وہ تانے سنتے 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 نے بیزار ہو گئی. بولے ایک دن ڈوری کے ان کو لکھ جائے کہ اندر بٹھائے تو سدھرنے والے نہیں سدھرتے. آخری پوزیشن ہے وہ. کئی جگہوں پہ دیکھے میرے بھائی بس یہی ہے خالی تان. کچھ بھی بولتے یہ نہیں سکھایا وہ نہیں سکھایا. آج کل کہاں سیکھ رہے میرے بھائی بچیاں؟ لاڑوں میں محبتوں میں. باپ کے گھر میں بیٹی ایک نعمت بن کے ہے. آپ کے گھر میں آپ کو جیسی ضرورت ہے آپ ویسا سنوار لیجیے, ویسا بنا لیجیے, ویسی محبتوں سے ان کو نوازیے. آپ جیسا چاہیں گے اور ویسے بنتے چلے جاتے ہیں. بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو, ایک اچھی بات سن لیجیے. کئی ایسے لوگ ہیں جو آج کے اس معاشرے میں دینداری سے کروڑوں میل دور ہے, جس کی وجہ سے گھر برباد ہے. عالیشان زندگیوں کے بجائے جیل خانوں میں جا کر بیٹھے ہوئے. عالیشان زندگیوں کے بجائے کورٹ کچہریوں کی ہاتھیاں ڈالتے پیشیاں دیتے دیتے تھک گئے. دوستو سنو, قربان جاؤ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی. آقا علیہ السلام ان کے گھر رہ رہے تھے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے لیے حضرت حفصہ نے ناشتے کا انتظام کیا. آپ ناشتے کے لیے تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھے ناشتہ فرمانے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کے مطابق آقا علیہ السلام جتنا تناول فرماتے تھے اس بار بھی آقا علیہ السلام نے اتنا ہی تناول فرمایا. اور پھر تناول فرما کر آقا علیہ السلام کو کسی کام کی غرض سے جانا تھا. آقا علیہ السلام حضرت حفصہ سے ملے اور پھر نبی پاک علیہ السلام تناول فرما لیے اور چلے گئے. دوران تناول آقا علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو کہا, حفصہ تشریف لائیں آپ بھی کھانا کھا لیں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی, یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں, میں نے آج نفل روزے کا ارادہ کیا ہے, میں نے روزے کی نیت کر لی, میں روزے کی حالت میں. آقا علیہ السلام پھر اپنا کھانا تناول فرمایا اور آقا علیہ السلام چلے گئے. جب حضرت حفصہ کا روزہ ختم ہوا, افطار کا وقت آیا, حضرت حفصہ نے افطار فرمائی. بابو ذرا بیٹھ جا بیٹا. حضرت حفصہ نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد جب کھانا تناول کرنے لگی تو حضرت حفصہ ایک نوالا منہ میں لی اور جھٹ سے وہ نوالے کو دسترخوان پر ڈال دی اور چیخ مارنے لگی. ازواج مطہرات جو بعض خرب و جوار میں رہتے تھے وہ دوڑی ہوئی حضرت حفصہ کی طرف آئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا, جو یہ کوہرام مچ رہا ہے. حضرت حفصہ رو رہی ہے, دار و خطاب رو رہی ہے. کہتی ہے اللہ تیری رحمت اور تیرے نبی کی رحمت کے صدقے جاتی ہے. یہ کہتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, کہتی جا رہی ہے. ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہوا, تو حضرت حفصہ عرض کرنے لگتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا صبح میں کھلایا تھا اپنے دسترخوان پر, وہی کھانا میں نے اب کھایا. اس میں میں نے شاید غفلت سے 2 بار نمک ڈال دیا. وہ کھانا اتنا کھارا ہے کہ میں پکائی ہوں اور میں خود منہ میں نہیں رکھ سک رہی ہوں. میں پکائی ہوں اور وہی کھانا ایک نوالا میں اپنے منہ میں نہیں سنبھال سک رہی ہوں. میری زبان اس کھانے کے مزے کو برداشت نہیں کر رہی ہے. میں نے اس کھانے کو دسترخوان پر اڈیل دیا اور مجھے یاد آیا یہی کھانا میرے آقا صبح میں جتنا تناول کر سکتے تھے تناول کر گئے. پیشانی پہ بل تک نہیں آیا, زبان پہ شکوا نہیں آیا. ایک لمحے کے لیے میں سامنے بیٹھی رہی, مجھے ظاہر تک ہونے نہیں دیا کہ اس میں نمک اتنا زیادہ ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی رحمت للعالمین کو یاد کر کے رو رہی ہوں, ان کی شان کریمی کو یاد کر کے رو رہی ہوں. آقا علیہ السلام جب باہر سے تشریف لائے, نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے رونا دیکھا, ان کی آنکھوں کا پھولنا دیکھا, چہرے پر وہ امتیاز دیکھا, تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اے حفصہ کیوں رو رہی ہو, بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے قربان جاؤں آقا, اس کھانے میں نمک زیادہ تھا, میں اپنے منہ میں نہ رکھ سکی. آپ نے پورا کھانا تناول کر لیا, مجھے بتایا تک نہیں, مجھے بولا تک نہیں, مجھے اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر بل تک آنے نہیں دیا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے حفصہ تم ہر بار اچھا کھلاتی ہو, ہر بار اچھا کھلاتی ہو, اگر ایک آدھ بار نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں شکوا کرنا یہ کہاں کی بات ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
زندہ باد علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب زندہ باد علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب زندہ باد شان دکن زندہ باد. دوستو، سرکار نے زندگی کا اسلوب بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا یہ تمہاری خدمت کرتی ہیں، یہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں، تمہارے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے خاندان کو، قبیلے کو اور پوری اپنی کائنات کو چھوڑ کر صرف تمہارے حجروں میں قید ہو گئی ہے. حق اور ایمان سے بتاؤ، یا اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارا رشتہ ہمارے خلیرے بھائیوں کے ساتھ، پھپھیرے بھائیوں کے ساتھ، ممیرے بھائیوں کے ساتھ، چچیرے بھائیوں کے ساتھ شادی سے پہلے اگر خراب بھی تھا تو شادی کے بعد اور اچھا ہو گیا ہے. دعوت میں آئے تھے، گفٹ دیے، محبت بڑھ گئی. مگر ہماری اہلیہ، ہمارے گھر کی بیویوں میں آپ غور کریے، شادی سے پہلے اگر ان کا رشتہ پورے خاندان والوں سے اچھا تھا، لیکن اب ایک شوہر کی خوشی کے خاطر انہوں نے پورے خاندان سے رشتہ توڑ دیا ہے. کسی خلیرے بھائی کے سامنے شوہر بول دیا نہیں نکلنا تو نہیں نکلتی ہے بیوی، صرف شوہر کی خوشی کے خاطر. شوہر یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے اپنے چچازاد بھائی کے سامنے نہیں نکلنا، خدا کی قسم مر جائے گی مگر اپنے چچازاد بھائی کے سامنے، جس کے ساتھ بچپن سے زندگی گزارتی آئی ہے، جس کو اپنا سگے بھائی سے زیادہ اہمیت دیتی آئی ہے، اس بھائی کے سامنے نکلنے تیار نہیں ہے، صرف ایک شوہر کی خوشی کے خاطر. مگر یہ بیچارہ شوہر ہے لمحے لمحے تانے مارتا، چھوٹے چھوٹے کام نہیں آتے کی ابو شیرے بیٹھنے کی دسترخوان بچھنا، مرغے مسلم سامنے آنا، نہیں آئے تو بھائی سمجھو خرابہ بیچاری کا عذاب بنا کے رکھ دے تو اس کی زندگی کو. یہ کون سی انسانیت ہے میرے بھائی؟ کون سکھائے گی یہ مسلمانوں کو؟ یہ کہاں کا دستور ہے کہ میرے بھائی کہاں سے لائے ہم لوگ یہ چیزیں؟ میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا، آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ظلم زیادتی کرنے کے بعد اب یاد رکھو نوجوانوں، 1 لاکھ نمازاں پڑھو، 1 کروڑ حج کرو، 2 لاکھ قربانیاں دیو، 26,000 مسلمان بچیوں کی شادیاں کراؤ. گھر میں اگر بیوی خوش نہیں، ماں باپ خوش نہیں، بچے خوش نہیں، خدا کی قسم سن لو اللہ بھی خوش نہیں، اللہ بھی خوش نہیں. لاکھ کاماں باہر کر لو آپ جا کے، آپ کی نماز سے آپ کے گھر والوں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی خبر میں کام آنے والی ہے. لیکن آپ کے گھر والے خوش ہیں تو خدا کی قسم میں نہیں، مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے سن لے اس سے اس کا خدا راضی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بیٹے اس سے اس کا رب ناراض ہے. اللہ اکبر. باپ کی خوشی، ماں کی خوشی کو رسول اللہ نے رب کی خوشی قرار دیا، باپ کی اور ماں کی ناراضگی کو رسول اللہ نے رب کی ناراضگی قرار دیا ہے. اے نوجوانوں، گھروں کے اندر اخلاق، اولاد سے محبت. بیلٹ ڈالے کے مار رہی تھی، ارے انسان ہے جی، انہیں کون بولے کہ بیلٹ ڈالے کو مارو بول کے؟ کون سا قانون بولا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفار کے کام ہے میرے بھائی، یہ مجوسیوں کے کام ہے. خدا کی قسم مسلمان بیلٹ پکڑنے والا نہیں ہوتا. ہماری اولاد بیلٹ سے اگر ڈرتی ہے تو اولاد کی غلطی نہیں، ہمارے کردار کی غلطی ہے. ہمارا کردار غلط ہو گیا ہے، اولاد کو چھڑیاں لے کے مار رہے ہیں. انسان ہے کہ وہ جانوروں کو بھی نہیں مارتے چھڑیاں لے کے، جانور کو نہیں مارتے میرے بھائی چھڑیاں لے کے، بچوں کو مار رہے ہیں چھڑیاں لے کے مار رہے ہیں، ہاتھاں پھیڑیاں اتار رہے ہیں، کلوں میں پورے لال لال بولے. اسکول کو گئے تو بچے کیا ہوا؟ جلنڈی ہوئی تھی کیا؟ یہ حالت ہے میرے بھائی. کون بولے جی میرے بھائی نعوذ باللہ یہ انسانیت ہے؟ استغفر اللہ. اجی قربان جائیں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بچوں. اللہ اللہ. سرکار نے اپنے بچوں کو، جن کو سرکار اپنا بیٹا کہتے تھے، اس امام حسن اور امام حسین کو سرکار نے ایسی تربیت عطا فرمائی تھی. خدا کی قسم رسول اللہ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، مولا علی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، سیدہ فاطمہ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، انہوں نے تربیت ایسی کی تھی کبھی گھور کے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں پڑی. کردار ہمارا ایسا ہو، ہماری اولاد خود بخود ان کے اندر رحم پیدا ہو، ان کے اندر اخلاق پیدا ہو. یہ کب ہوگا معلوم؟ ہم اپنے امی جان کا ادب کریں تو انہیں 100% اپنا ادب کرتا. کامن سینس ہے. ایک صاحب نے پوچھے مول صاحب اتنے سے پٹے گھٹ کے کھائے؟ صحیح جگہ پہ پکڑے آتی والا کئی کو کھا رہا ہوں گا.
ٹی وی میں تو نہیں دکھا رہے نا بھائی، ہر لوگ آؤ ٹی وی میں دیکھ کے برباد ہو رہے، ٹی وی میں گٹکا کھاؤ بول کے دکھا رہا کیا؟ بولو نا بھائی، ٹی وی میں سگریٹ کیوں بول کے دکھا رہا، 14 سال کی عمر کے 12 سال کی عمر کے بچوں کو سگریٹ آپ لوگ بول کے کوئی تو ہیرو بول رہا، غلط بات ہے، ہیرو کو بدنام نہ کرو آپ لوگ، اصل ہیرو تو گھر میں ہے جی، اصل ٹریننگ تو گھر میں ہو رہی، لائف چینل روزانہ دیکھ رہا ہوں کیا، اسکول کو جانے سے پہلے بابا جان بولے بیٹے چنو بھائی کے ڈبے پہ جا کے بولو بابا کے پاس چھٹے تو فل فلیٹ کے ڈبیا کیوں بولو، چنو بھائی کے پان کے ڈبے کو روزانہ یہ چھوٹا منا 8 سال کی عمر سے جا رہا آ رہا 4 سال کی ٹریننگ ہے اس کے پاس،